حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بندہ طواف دے دوران سوال کرن لگا، اے عبداللہ بن عمر، میں اپنی اماں کو کندھے تے چاہ کے طواف کروائے، حاجت عمرہ کروائے، گھر رو چاہتی آیا زمین تے پیر نہیں ٹکن دیتا، میں کو اے دسو میں اپنی اماں دی خدمت دا حق ادا کیتے یا کہنا؟ حضرت عبداللہ جواب دینا، جڑے لحظے تو ماں دے پیڑ دے باہر آیا میں، جڑے لحظے تیری پیدائش ہوئی ہے ان لحظے تے کو تکلیف ہوئی ہے، اجا تک تے ان تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہویا، ساری زندگی دا حق ادا دور کرنا، حق ادا کرنا تے دور دی بات ہے۔ پہلا درجہ 9 مہینے پیٹ دے چاون دی ازمائش دے بدلے دوجا درجہ پیدائش والے درد کو برداشت کرن دے بدلے تے تریجا درجہ جڑے ویلے بچہ پیدا تھی ونجے وڈا اوکھا کم ہوندے بچے کو سنبھالنا تے بچے کو پالنا تے اون دا گند صاف کرنا، اون کو صاف ستھرا رکھنا، اون دے پیشاب کا خیال کرنا تے اون دے پیشاب کو صاف کرنا، اے بڑا اوکھا کم ہوندے۔ اے بعد وچ خان بن گئے، بعد وچ چودھری بن گئے، بعد وچ لمبردار بن گئے، ہن مچھیں تے ہاتھ پھیر کے اندا پے تے ویندا پے، ولے اجن لمبیاں شلواراں سوا کے اپنی مرضی دی زندگی ودا گزریں دے، اے اپنی مرضی دے گھوکے ودا مریں دے۔ اماں بڑھڑی کھنگ دی پئی ہے، اماں بڑھڑی دا اپنا مسئلہ بنا ہویا ہے، ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں تھی دی۔ اللہ فرمے دے او ویلا بھی یاد کر جنا 9 مہینے علا وزن ماں تیرا چاہتی رہ گئی ہے، او ویلا بھی یاد کر جنا ماں دے پیڑ دے باہر اندہ بیاں میں، او ویلا بھی یاد کر جڑے ویلے 9 سال تک اماں تے کو اپنا خون پلیں دی رہ گئی ہے، اپنا دودھ پلیں دی رہ گئی ہے، تے رات اول تیری خدمت کریں دی ہے، تیرے گند صاف کریں دی ہے۔ اللہ فرمائے دے ترائے ازمائشان جن دے بدلے جب پہلے ترائے درجے اماں جی دے بندن۔ اوہ چچا چپ کر بو بیٹھی ہوئے ہوئے بیٹھی، چھوٹے بچے بالکل آرام کر بو تو آپ کو سمجھ نہیں بھی۔ پہلا درجہ کہنا ہے بولو، دوسرا درجہ کہنا ہے، تیسرا درجہ کہنا ہے۔ اللہ سے یہ 3 درجے قرآن سے دسائیں، یہ 3 ازمائشاں رب نے قرآن سے دسائیں۔ سورت دا نام سورت الاحقاف 26 پارہ ہے تے آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ کریم نے فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ کہنا ہے بھائی بولو سارے نوجوان تے کئی تساں بزرگ جڑے پیو ماں بنے بیٹھے ہو نا، تھوڑے ہی شاید پیو ماں زندہ ہوں تھوڑے واسطے بھی ضروری ہے۔ یہ پہلی حدیث ایک حدیث تے ایک آیت تھی گئی ہے اور دوسرے پاسے یاد رہا۔ درجہ کہنا ہے، خدمت کہنی کرنی ہے یار دے تو موبائل دا ٹوٹل خرچہ میرے ذمہ ہوندے، نیٹ دا پیکیج کو میں لوا رہے ہونے جن جی میری جوتی ہوں جی ہوں دی جوتی جن میرا جوڑا ہوں جا ہیں ہوں جا ہوں دا جوڑا جی میں میری ٹوپی ہوں ہوں دی ٹوپی جی میں میری واسکٹ ہوں ہوں دی واسکٹ ہیں جی میں ٹورسا ہوں اور ٹورسی۔ واہ اممہ دے بوچھن دا پتہ کہے نہیں، اممہ دے سیرپ دا پتہ کہے نہیں، اممہ او کہنے ذمہ او انہیں نکے عدد دے ذمہ او وڈے کاکے دے ذمہ بھئی تیرے ذمہ فضول خرچی ہے، تیرے سب تو زیادہ موسن پیو ماں ہونن چنگائی کرنی ہے تو پیو ماں نال کر۔ قرآن پاک چلا نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون،
یہ پوچھ دیں جو اساں خارج کیا کروں تو کتھا کروں انہیں کو آخر کل ما انفقتم من خیر اگر تساں خارج کرنا چاہتے ہو نا والی میں کرو فلیل والدین اپنے پیو ماتے خارج کرو سب تو بڑا بہتر خارج پیو ماتے خارج کر دے سب تو بڑا بہتر خرچ اپنے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے یہ ترائے دلیلاں تھی گئے دو ایتاں تے ایک حدیث خدمت کہیں دی کرنی چاہیے میں والدہ سینا تو آکوں جو خدمت تھی سی کیویں چاہندے سارے ہونا بھی سارا پوتر ساری خدمت کرے ساری اولاد ساری خدمت کرے میں دسینا تو آکوں ہاں جی خدمت کہیں دی کرنی ہون تیرے سامنے ایک بھی حدیث رکھنا سن دے ہو حدیث کوئی سن دے ہو دوجی حدیث ہے تے چوتھی دلیل ہے اے حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے کتھا ہے بولو چاچے کتھا ہے صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے قال رسول اللہ دے پیغمبر نے فرمایا راغم انف راغم انف راغم انف ترائے باری امام کائنات نے فرمائے اوندا نک مٹی تھی میں او شرمندہ تھی میں او شرمندہ تھی میں او شرمندہ تھی میں اللہ دے پاک پیغمبر کو آکھیا گئے کیڑا اللہ دے نبی شرمندہ تھی وے کہندے بارے شرمندگی دی بد دعا بیٹھے کرن دیو آپ نے فرمایا من ادرکا ابویہ اندل کے برے آہدہما او کلیہما فلم یدخل الجنتا جیڑے بندے دے ماں باپ بڑھے پہ کو پہنچ ونجن یا اماں پہنچ ونجے یا ابا پہنچ ونجے بڑھے پہ کو تے اے نوجوان اپنی پیو ماں دی خدمت نہ کرے اللہ کو دنیا شرمندہ کرے تے آخرت دی سزائے اے جنت دے اندر نہیں داخل دی سکتا اے جنت دے تواری مرضی جنت ونجو نہ ونجو جنت ہے ہی تھا امہ دے قدمیں تلے شارٹ کٹ رستہ جنت دا ڈسن تو اکھوں وچلا بنا وچلا لمبا ٹور نہ کرنا پوسی شارٹ کٹ جنتی وے ماں دے پیریں ڈھائے پو تے امہ کو راضی رکھی رہو عقیدہ توحید ہوئے نمازی پوری ہوئے کہیں دا حق کی کہنا کھادی ودے ہو چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں اللہ ماں دے پیریں پوان نال معاف کر دے کیا خیال ہے میرا تو تجربہ ہے وہ میاں جنی اماں جیندی ہوئے بھی پوتر تے اولاد تے راضی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیاں جے نہ چاہاں ولا بھی کیا گالی وے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا این جی ماں دی اولاد کو کدھیں کوئی بندہ دکھ نہیں دے سکتا تکلیف نہیں دے سکتا ایندہ کوئی والی ڈنگا نہیں کر سکتا اللہ ایندے دشمنے کو آپ کافی ہوں دے اللہ ایندے رستے آپ کھولیں دے اللہ ایندے رستے تو کنڈے تے ڈھینگریاں آپ ہٹیں دے اللہ ایندی مدد آپ کریں دے اللہ کو عزت آپ دے اللہ دے او اولاد تے بچڑے بختے آلے میں اللہ دی رحمت چاہوینن میری عام شام چاہوینن جیڑے اپنی اممہ کو راضی کی تیرامن تے ابے کو راضی کی تیرامن تو اگر آسمان دی بلندی تے پجڑنا چاہ نہیں تو اگر چاہ نہیں میں ماہر سیاست دان بنا تو اگر چاہ نہیں میں ماہر جٹ بنا تو اگر چاہ نہیں میں ماہر تاجر بنا تو اگر چاہ نہیں میرے علاقے واہ واہ تے بھال بھال ہوئے تو اگر چاہ نہیں کہ ہر ڈاڑھی میرا سلام کرے تو اگر چاہنے وسطی ہے تیرا پوزا چلے تیرا بھرم بنے اللہ فرمے دے اپنے پیو ماں دے خدمت دا حق ادا کر نہ چونکے کر نہ چناچے کر نہ اگرچے کر نہ مگرچے کر نہ سجے دیکھ نہ کبے دیکھ نہ اپنی غربت دیکھ نہ اپنے عقل دے گھوڑے دوڑا نہ اپنے بھرامے تے ساتھ اپنے پیو ماں دے خدمت تیری ذمہ داری ہے تے کوئی چار چاند لاؤنا میں رب دی ذمہ داری کرے سو ورنہ اوکھا کم نہیں آکے تو مولی صاحب آن تک گبھرو تھی گا انشاءاللہ ہی آتی ہوں نے آکھن منے نن کوئی گال کروں تو آنے کڑیاں نن کوئی گال جو کروں یہ بڑے بڑے بزرگ آدھے بتا دیں کوئی گال جو کروں کیا کڑیاں نن یہ جا ہونی نال ایک کھلے کڑ سن یہ چپلیاں لہے سن تیری طبیعت فٹ کرے سن ہاں تو گھبرا نو کام جو سیدھے لائی انہیں کو چنگے کام جو لائی شروع لا کے بلویں ہی کرنے انہیں پہلا حق کہنا ہے بولو یار دو اتنا تے دو حدیثاں سنائی بیٹھا وقت تھوڑا ظاہر نہیں کرنا پیا ٹھیک ہے نا جی میں تمہاری محبت کی آیا تے انشاءاللہ دعا کرو اللہ قبول کرے توجہ ہے انشاءاللہ کتی حدیثاں تھی گن دو تے اتنا کتی تھی گن دو وعلیکم السلام چاچا احمد آ گئے ہون تقریر والا منڈو سنڈو شروع کرنے
لیٹ تھی گا نا ابھی کو پچھلے 4 گالیں سنا میں پوسن چلو میں بعد کلیہ سنا رہے سے اے چاچا آمدی یاد کی تھی بتاؤں دے حدیثہ نہیں سمجھ آئی تو سن یاد کرو ہاں جی کہنا حق ہے پہلا حق کہنا ہے بھائی بولو دوجا حق کہنا ہے اماں جیدہ ہے تریجا حق کہنا ہے اماں جیدہ ہے چوتھا حق ابے جیدہ ہے ہون ذرا تریجی حدیث سنی ذرا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے حضرت رسول کریم علیہ السلام دی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرنن آکھن لگن میں ایک نمار اللہ دے پیغمبر دے کٹھے بیٹھا میں قال رجل للنبی ایک بندہ اللہ دے پیغمبر کے آگئے آ کر کے آکھن لگے اجاہدو اللہ دے نبی میں جہاد کرنا چاہنا میں تلوار چاونا چاہنا میں لڑائی کرنا چاہنا میں جہاد دے میدان تے بجنا چاہنا حضرت عبداللہ دن میں اللہ دے پیغمبر دے کٹھے بیٹھا میں بندہ جہاد دی اجازت پیا گھندا اللہ دے پاک پیغمبر نے کو کیا فرمائے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرمائے اے دساو میرا صحابیاں توجہ ہے اتری جی حدیث ہے اے دسا میرا صحابیاں قالا لکا ابوان تیرے پیو ماوی ہن یا کہنا جہاد تے ونجنا لیا تیرے پیو ماوی ہن یا کہنا سبحان اللہ ارڑیک میں تک وہ کی تھی نکتہ دسنا اوے جہاد تے ونجنا لیا تیرے پیو ماوی ہن یا کہنا جہاد تے ونجنا لیا عظیم عمل جہاد عظیم عمل جہاد اگلے لفظیں تے غور کر تیرے پیو ماوی ہن یا کہنا اے بندہ جواب دیوان لگے کالا نام جیا سونے ہو میری اممہ بھی جین دیئے میرا ابا بھی جین دائے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے کالا ففیہما فجاہد اے میرا صحابی اگر تو جہاد کرنا چاہنی میدان مقتل تلوار چلا کے لڑائی تے قتال دا ثواب حاصل کرنا چاہنی وال میں نبی دی نصیحت دیں اپنے پیو ماں دی خدمت کرتے کو اللہ جہاد دا ثواب عطا کر دے کہیں دی خدمت کر کہیں دی خدمت کر بڑے خوش نصیب ہیں او پیو ماں جنہ دی اولاد پیو ماں دی خدمت کر کے جہاد دا ثواب کمیں دی ودیوں دیئے جہاد دا ثواب کمامنے پیو ماں دی خدمت کر اترائے حدیثاں تھی گئے نہیں انہیں چوتھی حدیث تے غور کر این حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمرن تے روایت تے حدیث سنن نسائیے چھے اے حدیث اگر تو کو سمجھ نہ آئی میں کو بڑا ارمان لگنے ذرا غور نال سنو اللہ دے پاک پیغمبر دیئے کتنی پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرادن میں اللہ دے نبی دے کٹھے بیٹھا میں ایک بندہ آگئے آ کر کے آکھن لگے ابائے اوکا علال ہجرہ اللہ دے نبی میں ہجرت تے توالی بیعت کرنا چاہنا اجازت لے ہو تے میں ہجرت کرنا چاہنا تے میں توالے نال جلنا چاہنا انہیں خود رہا پہلا جہاد دی اجازت کننا ہے ایک کیڑی شاید اجازت کننا ہے ہجرت دی پہلا جہاد دی اجازت کننا ہے نبی سے اجازت نہیں دیتی بھئی تو ہی میں کر بیو ماں دی خدمت کر ہونی رہے دیکھی درہ اے صحابیہ دے اللہ دے نبی میں توالے ہاتھے وعدہ کرنا چاہاں میں ہجرت کرنا چاہاں دیکھنا میرے درہ میں ہجرت کرنا چاہاں تے میں بڑی قربانی دے کے آیا میں ولی ازمیج مختا کے آیا آپ نے فرمایا کیڑی قربانی آدھے والا قد ترکتو توجہ ہے میری ازمیج سنو میری پریشانی سنو میں تو لے کے آیا والا قد ترکتو ابویا یبکیان میں جڑے ویلے تو لے کے اندہ پیاں میں ہجرت وعدہ کرن میری اماں نہ چاندی آئی میری اماں بھی روندی بیٹھی آئی تے میرا بابا بھی روندا بیٹھا میں انہاں دا رومن پرواہ نہیں کی تھی میرا ارادہ میں ہجرت کرنا میں پیو با کو روندا ہویا چھوڑ آیا اے مرکز فرداؤ سے جاوڑا لے اپنے یاراں تے خارج کرنا لے
شیطانی کمیں تھے پیسے ضائع کرنا لے ہو دنیا کائنات دے چھوارے اڑاونا لے ہو تے اپنی فضول خرچی کرنا لے ہو پیو ماں دا درجہ کتنا ہے اللہ دے نبی میں اماں تے ابا کو روا کے اندہ پیوں تے ہجرت تے وجنا جانا اللہ دے نبی میں کوئی اجازت نہیں ہوا امام کائنات نے کیا فرمائے انہوں نے کیا ویری گوڈ بھئی چنگا کام کر کے آئی انہوں نے کیا ہمت اللہ کام کر کے آئی انہوں نے کیا ولی ازمائش یاد تیرے واسطے گوڈ بھئی چنگا کر کے آئی میرے نبی نے کیا فرمائے ارجے واہ چاچا احمد آئی ارجے والونج ارجے والونج الیہما اپنے پیو ماد والونج جے تیرے پیو ماروں دے بیٹھے ہوئے تیری ہجرت اللہ کو پسند نہیں اے مرکز فردوس والے ہوں پیو ماں صحابی دے روندے بیٹھے ہوں تے صحابی دی ہجرت قبول نہیں 16ویں صدی دا مسلمان نمازی ہوئے پیو ماں قربائی ودا ہوئے تے میرا کل کم کریں دے دی نماز بھی اللہ کو پسند نہیں جہاد جنا پسند نہیں کریں دا اللہ پیو ماں دی اجازت دے بغیر ہجرت بھی اللہ جنا پسند نہیں کریں گا پیو ماں دی اجازت دے بغیر تے جتنا مرضی نمازاں پڑھتا رہے جتنا مرضی روزے رکھتا رہے جتنا مرضی متھے تے محراب بڑھتا رہے جتنا مرضی حج کریندا رہے جتنا مرضی سخی بنیا رہے جتنا مرضی خیراتاں کریندا رہے جتنا مرضی تلاوتاں کریندا رہے اگر پیو ماں دے بیٹھے ہوں اللہ پاک دنیا دی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا آپ نے فرمائے وال ونج واپس اللہ دے نبی میں وال ونجاتے وال کیا ونج کروں آپ نے فرمائے فَزَحِقْهُمَا کما ابقیتہما اللہ دے نبی فرمائے جیویں انہیں کو روا کے آئیں ایویں ونج انہیں کو حسا تیری ہجرت دا ثواب پیو ماں کو حسا ونے چے تیرے جہاد دا ثواب پیو ماں کو حسا ونے چے تیرے اسلام دا ثواب پیو ماں کو حسا ونے چے تیری عبادت دا ثواب پیو ماں کو حسا ونے چے اگر پیو ماں کو خوش کی درہ سے تے کو ہجرت دی لوڑی نہیں اللہ آپ ثواب عطا کر دے چاچا او چاچا ایک نے وجہ مطبیاں کیڑیاں حدیثاں گولا ماں کو سنا ماں جہاد تے پیو ماں دے بغیر نبی سے نہیں بنجانے دے پہ جہاد قبول نہیں ہجرت قبول نہیں تیری نماز ہی قبول نہیں نماز جہاں ٹکرائیں میں قیاس کرنا جب جہاد دی اجازت نہیں ہجرت بلا ہم والے ہوں دی اجازت نہیں ہجرت نالتے گناہی اللہ معاف کر دیں دے وال نماز کے دعائی وال تیری خیرات کے دعائی میں 100 دیگ ڈیلی پکاما اللہ دے نام دیتے اممہ ابا میرے تے خوش نہ ہو میری 100 دیگ بیکار ہے میں 5 نمازاں پڑھا میں رات دا اٹھی کے تحجدہ پڑھا جے پیو ماں میرے تے خوش نہیں تے راضی نہیں اے میری تحجد بیکار ہے اے میرے نمازاں بیکار ہے تیری زندگی بیکار ہے پیو ماں کو راضی کرنے تا رب راضی تھی سی ماں پیور ماں راضی رب راضی تے جگ راضی رضا رب فی رضا الوالدہ ہے اگر تو پیو ماں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہنے پیو ماں کو راضی کر اللہ راضی تھی پوسی تے جیڑا بندہ پیو ماں دی خدمت دا حق ادا کرے اللہ باتوں کو کتنی رستے نہیں کھڑے نا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نے ایک واری میں کو آپ واقعہ سنا ہے گاڑی ایج بیٹھے آسے سفر پہ کریں دے آسے راجن پور دے علاقے میں دے پہ آسے میں انہیں کہا کہ مولانا کوئی اپنی زندگی دا تاریخی واقعہ سناؤ آکھاں لگن ایک وسطی سے جلسہ آئی تے ان جلسے دے پابندی آئی کہ مولی منظور نہیں آونا چاہی دا دھمکیاں جرائے گئے نا حتیٰ کہ انتظامی آ جائیں فون کی تے مولی صاحب تسا نہیں آونا
تھوڑی جان کو خطرہ ہے میں گھر بیٹھا ہمیشہ تے بعد دا ٹائم میرے دل خیال ہے اگے ونیا یا نہ ونیا آج ونجنا پوسی جے موت آوے سی تے اللہ دے رستے وچے میں جڑے ویلے باہر نکلن لگا میرا ارادہ تھا میں اماں جی کو ملیا ونیا میں اماں جی دے کمرے دا دروازہ کھولے میں ڈیٹھے میری اماں جی ستی پئی آئی جگاون گوارا نے میں کیتا میں اپنی اماں دے پیرے دیاں تلیاں چومکیں میں پروگرام تے ٹور پیاں سچا تے حقیقی واقعہ اچھا وال کیا تھیا مولانا آکھر لگے دھمکیاں جا رہ گیان بار بار قتل دیاں دھمکیاں نتیجہ دیکھتے میں چپ کر کے لگا گیا میں وسطی ہے چاکج لگا گیا سٹیج پہ چڑھ گیا میں گیا بیٹھا سٹیج سیکٹری نے میرا اعلان کی تے مجمع بڑا آیا ہوئی میں تقریر شروع کر دیتی ہے میرا رستے کہیں والی ڈنگا نہیں کی تھا اوے تقوین نے کی تھی جڑے ویلے میں تقریر کر کے سٹیج تو لان لگا میں کوئی انتظامی آ جائے کہ ڈی ایس پی موقع دا توری انتظار کھڑا ہویا میں تلے لتا میں کہ جی سر جی کیا حکم ہے ہاتھ کڑی پاؤنی ہے گرفتار کرنے آکھن لگے ڈی ایس پی نام مولانا اسا سویل دے انتظار جائیں تو اکو امان امان تورے گھر تک پجاونے میں بڑا حیران ہویا کہ ڈی ایس پی میں کمپرے پروٹوکول نال پجاویں میں بڑا حیران ہویا ڈی ایس پی آکھن لگے میری گاڑی جا ونجو میں انہاں دی گاڑی چومی اگو پیچھو 4-4-5-5 گا جان رات دے دو دا ٹائم میں گھر پیا میں نام جڑے ویلے میں اپنے گھر دے باہر پہنچا میں کو انہاں نے پوچھا ہے میں پوچھے بھئی کی میں تساں میں کو پوچھا ونائے ہو کیا رولا ہے ڈی ایس پی آکھن لگے رولے دا پتہ کہیں نہیں بس اگو اتو آڈر آئے اتو آڈر آئے اتو آڈر آئے اتو آڈر آئے اے جو تساں مولانا کو گھر امان امان پوچھاؤ میں رات ترائے دا ٹائمہ اپنے گھر پہنچاتے ارادہ کی تم جو اپنی اماں جی دے کمرے دے اندر داخل ہوں ذرا پتہ کرا اماں جی جاگ جا پہنیا کہنا میں جڑے ویلے داخل ہویا میں ریٹھے میری اماں جی مسلح بچھا کے سجدے دی حالت جزاروں قطاروں جا بیان میں اچھی اچھی سلام کی تم اماں جی نے سجدے تو سر چاہتا سلام پھیر کے آکھن لگی آ گئی پوترا میں کہ جی اماں جی آ گیا آکھن لگے پوترا کوئی تکلیف تو نہیں تھی نہ اماں جی نہیں ہوئی میرا ارادہ تو آپ مل کے ونیا تو ساں ستے پیاوے اماں جی آکھن لگے پوترا جڑ ویلے تائیں میرے پیر چمیان میں ہوں ویلے دی چادر بچھا کے وڈا خزانہ کروڑے روپے نہیں ملدا سونے کٹھے کرے نہیں ملدا چاندی کٹھی کرے نہیں ملدا زیورات کٹھے کرے نہیں ملدا مربے ویچے خزانہ نہیں ملدا ساری کائنات قربان کرنے میں ایک خزانہ نہیں ملدا جیڑے ویلے دا میڈیا پیر دیا تلیاں چوم کے گئی اے منصورہ میں ویلے دی چادر بچھا کے روندی بھئی ہوں اپنے اللہ نال باتا بھئی کرے نہیں ہوں وعدہ کی تمی جیتی میرا پوترا منہ ماننا والے میں ہوتی سجدے تو سیرنا چاہتا اچھا اماں جی ہونے سمجھ آئیے جی پوتر کیڑی شاہدی سمجھ آئیے اماں جی میں پوچھے میں کو کیوں پوچھا گئے ہو وہ آدھر اتو کے آڈر ہے ماں دیاں دھانا نکل گئے آکھن لگی اتو متو کوئی نہیں آیا میں عرشاں والے رب نال باتا بھئی کرے نہیں آم بس اللہ نے انہاں دے دل جباز پاڑی تھی ہے جنہاں دے نال ماما دے پیار ہوئے انہاں کو کائنات نیا حکومتہ بھی کچھ نہیں آگ سک جاں جنہاں دے نال ماما دے پیار ہوئے کائنات دے سارے دشمن جو آویں اللہ سارے دشمنے کو اندھا کرنے دے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھائے اوے نمازیوں اوے تاجروں اوے حاجیوں اوے روزے داروں او قرآن دے قاریوں او جٹے کسانوں او کائنات دے مسلمانوں اگر تسا قدم بدھاون چاہتے ہو اگر تسا ترقی کرنا چاہتے ہو اگر تسا عزت دے تاج پاونا چاہتے ہو تواری عزت ماں دے قدمے جے تواری ترقی ماں دے قدمے جے تواری بلندی ماں دے قدمے جے توارا سرخ رومنا ماں دے قدمے جے توارا بلند بخت ماں دے قدمے جے اللہ تو کو دنیا بھی بے بہا دے سی اللہ تو کو جنت بھی بے بہا دے سی جیڑا بندہ پیو ماں دی خدمت جا کر رہے اللہ پاک کو عزت دے تاج پوار نرن دے کرنی ہے کہ نہیں کرنی بولو
کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انشاءاللہ 2:30 بجے بات انشاءاللہ مقارر سن تو واسطے خیرات تیار ہے تے واسطہ خدا دا ہی ہے پیو ماں دی خدمت کرو اپنی مرضی نہ کیتی کرو عقل دے گھوڑے نہ دوڑائے کرو اپنے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑا 4 5 6 چیزاں بیان کی تھی بیٹا ہن اگلی گال سن تو میں بات مقامہ باتاں ہوں ڈھیرا جی استاد جی اچھا ہاں جی میں پیٹرول تے چل رہا ہوں 3 جلو اچھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہون نہیں علامنا چپ ہاں جی کہیں دی خدمت کرنی ہے بولو لیکن آج دا نوجوان دے اماں کتیے ناشتہ تیار کر دے آج دے نوجوان دیاں بکواساں سن تے ترقی بھی کرنا چاہندے تے ماں کو رسائی ودے عزت بھی پاونا چاہندے ماں کو رسائی ودے اللہ دی قسم ہے جنہ دے نال ماں حضرت موسیٰ علیہ دساں بھائی دساں ماں دا پیار دیکھنے اماں جی دی محبت دیکھنی ہے اللہ فرمائے دے حضرت سیدہ حاجرہ کو چاہ دیکھ اپنی اولاد دے نال پیو ماں نال کتنا پیار پیو ماں کتنا پیار کرنا حضرت حاجرہ اپنے بچے دے نال کتنا محبت ماشاءاللہ تبارک اللہ خطیب پاکستان حضرت الامیر جماعت دے امیر مرکز التوحید دے مدیر محترم استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تشریف گھنن میں دعوت لینا دعائے خیر بھی فرمامن تے نصیحت بھی حضرت سیدہ حاجرہ نے اپنی اولاد نال بڑی محبت کی تھی کہیں ملے صفا دا چکر کہیں ملے مروہ دا چکر ان الصفا والمروہ من شائر اللہ اللہ فرمائے دے اساں والحاج دا عمرے دا حصہ تے رکن بنا دیتا بنایا کہ نہ بنایا کیوں بنایا کیونکہ وہ اپنی اولاد دی خاطر بھج دی تے درک دی ودی گئی 70-80 سال دی بڑھڑی عورت اپنے پوتر دا رومن برداشت نہ پئی کرن دی گئی تے سجے کھبے پانی ودی گلیں دی گئی اتنا درد ہوندے پیو ماں دے دل وچ اولاد دا اتنی فکر ہوندی ہے اللہ فرمائے دے جے ماں دا پیار دیکھنی موسیٰ کو دیکھ اساں حضرت موسیٰ کو جڑے بلے موسیٰ دیتا ہاں وال لردی بیٹھی ہے تے کمبدی بیٹھی ہے جو فرعون آپ ہی آتے سارے بال کو ذبح کر لے سی نتیجہ ہے نکتا اساں تسلی دیتی ہے اساں چاہا کھیر پلا چا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنْ أَرْضِعِهِ دودھ پلا کھیر پلا گھبرانا ٹینشن نہ گن پریشان نہ تھی تو کھیر پلا اگر ڈر پویں ڈر محسوس کریں والی کو صندوق کے چپامی تدریار حوالے کر دیں اساں جانوں سارا کام جانے اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اساں کو والا واپس ولے سوں تے رسول بنا کے واپس کرے سوں وال موسیٰ بائے گئی اللہ تے بھروسہ کیتا وال موسیٰ فرعون دے محل پہنچ گیا تو تھا دائیاں کچھاں تھیاں حضرت موسیٰ چوپ نہیں پہ کریں دے کہیں دائی دا کھیر نہیں پہ پی دے رب دی وانڈ دیکھ اللہ ماں دی ممتا دا کتنا خیال کریں دے اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں تھی سکتا بچہ ہوئے اونگا تے کھیر پیوے کہیں بے دا اساں وقت سارے دا کھیر کر رہی حرام دیتے موسیٰ تے موسیٰ علیہ السلام کہیں دی چھاتی دے نیڑے ہی نہیں گیا کہیں دی چھاتی دے قریب ہی نہیں گیا اساں موسیٰ دے درد کو سمجھ دے آسے اساں موسیٰ دی ممتا کو سمجھ دے آسے جے اساں میں کر چھوڑیں دے موسیٰ کہیں بی دائی دا کہیں بی خاتون دا عورت دا دودھ پی گھندا وال ساڑے وعدے کی دے منجنا وال موسیٰ دی ممتا کی دے منجیا وال کائنات آجے کو کی میں سمجھ آوے کہ اسادہ ساڑی مدد انہیں دے نال ہوں دیئے جنہ دے نال ماں دی ممتا ہوئے وال او بھین انہیں دی نال کھڑی آئی جو ایک عورت ہے جیڑی متاں کھیر پلاوے ساریاں آگئے وہ وجہ نہیں آئی وال ملکہ نے فوج بھیجی وال سپاہی بھیجے وال جیڑے والے دروازے تے فوجی آئے کھڑے ہننا بھی تو کو ملکہ سڑے نہیں بھی ہے تے ایک بال ہے اللہ فرمے دے اساں غور کی تے موسیٰ میں اتابلی تھیون پائے گئی ہے ابالی تھیون پائے گئی ہے اٹھن پائے گئی ہے جو جلدی دروازہ کھولاں تے بھجاں اساں کہ نا موسیٰ نا اساں کائنات آجیں کو ماں دی ممتا دا وزن دا سامنے اساں کائنات آجیں کو ڈسنے جنہ دے ماما دے دل پیار ہوئے اساں انہ دے بچے دا والی ڈنگانی سے دیوانے دے تے اساں والا ماما دے ممتا دا احترام کر کے انہ دے بچے بھی انہ دی جھولیے واپس ولے دیں اساں بڑا کچھ بیان کرنے اساں تاریخ بناونی ہے اساں دنیا کائنات آنے واسطے قانون بناونے اپنی جگہ تے بیٹھی رہے موسیٰ تیرو ٹور راسی
تیڈو ٹور رہا سی والا کھڑ لگی ہمیشہ جڑا پیاسا ہے وہ کنویں دو ٹور ویندے کنواں نہیں ٹور ویندا تو آپ کو لوڑ ہے تو بال ہی ڈیں کھیندا ہو دل اس نہ پیا دی لیکن میں بس میں خیال جو آ گئے دل تے آدھا بھی درکاں تے موسیٰ کو سینے نال اتنا پیارا بھی ٹورا ہو وہ تو گئے انہوں نے کہ جی وہ عورت دی میں نہیں اندی والملکہ کے چلو وہ نہیں اندی اساں جل دیں ملکہ بال کو چاہتی ودیے نال فوجی سپاہی پروٹوکول نال پیوندن کہ دے مادی ممتا دو کیویں اللہ نے بھرم بڑھائے کیویں اللہ نے بھرم بڑھائے تو سا مذاق سمجھتے ہو ماما دے پیار کو مذاق سمجھتے ہو رب نے ساری کائنات دی سلطنت رخ موڑ دیتے ماں دی ممتا دے دروازے دو اللہ نے فوج موڑ دیتی ہے سارے اندے پہن پورا لشکر اندہ پہ ماں دی ممتا کل ہی گھارے بیٹھی ہوئی ہے اے جھوپڑی جرہ دی ہے او محلے جرہ نہ لیں سارے آگئے دروازہ کھڑکیں دے کھڑیں تے موسیٰ دے رومن دی آوازاں میں موسیٰ دے کنے جنجاں پہل اللہ نے فرمایا سن تکڑا کیتے سینے تے ایمیں آساں کہ نا بالی نہ تھی نہیں محسوس نہ تھی وے گھبرانا بال رونا کھڑا ہوئے ماں کتا برداشت کر لیا ہیں اللہ فرمے دے آساں وعدے پورے کی تن سے حضرت موسیٰ دی جھولی اجولا بھیجے سے پلیندی مار آئے گئی ہے کھیر ماں پلیندی رہ گئی ہے خرچہ دشمن کے کرویں دے رہ گئے اسالہ نظام جتھا مادہ پیار ہوئے وہ دریا بھی نہیں نگلیں گا جتھا مادہ پیار ہوئے وہ صندوق بھی نہیں مریں گے جتھا مادہ پیار ہوئے اتھا بادشاہ مادہ ظلم بھی کچھ نہیں آگ سکتا اپنے ماما دی خدمت کر اللہ کریم نے فرمایا پیو ماں دے نال جڑا چنگائی کرے اللہ پاک دے سارے مسئلے آسان کر دے ماں باپ دی محبت جیند نال شامل حال ہے اللہ کو عزت بھی دے دے اللہ کو ترقی بھی دے دے اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے بہت سارے علماء تشریف گھنن اے محبت مرکز الفردوس نال استاد محترم شیخ محمد اسحاق صاحب نال اور قاری محمد حنیف یوسف صاحب نال اور بھائی محمد حنیف خلول صاحب نال اور تساں سارے نال محترم مولانا شیخ فدا الرحمان صاحب مولانا حفیظ اللہ منگلہ صاحب مولانا قاری اسماعیل محمدی صاحب رانا محمد صابر ظہیر صاحب اور میں مولانا ثناء اللہ فیض صاحب اور میں بھائی ابتسام کلیم صاحب اور استاد محترم حضرت الامیر حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اللہ سب دی تشریف آوری مبارک بناوے اور سارے بھائی محمد یونس خان خلول صاحب دے بیٹے نے قرآن پاک مکمل کی تھے انہوں نے ان خوشیت آج دائے پروگرام ترتیب دیتے اللہ سارے بھتریجے کو حافظ قرآن قاری قرآن اور عالم دین بناوے اور اللہ ان مرکز کو آباد شاد رکھے جڑے جڑے بالے قرآن مکمل کی تھے اللہ سارے دے بالیں کو دیندار بناوے وما علینا الا البلاغ المبین